دن کو میں اسکول میں جاتا تھا اور واپس آتا تھا، اس دوران شام کا وقت ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ مارتے ہوئے اس کا پرچم اٹھائے، جیو بھٹو کا نعرہ لگایا، تو سیاست کا شوق مجھے وہاں سے آیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سب کے ساتھ موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ سیاسی ہے یا سماجی، یہ ہم اسی سے پتہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو کراچی میں دیکھا ہے کہ آپ نے فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ سیاسی کاموں میں بھی آپ کافی سرگرم رہے ہیں۔ جی جناب، بالکل ایسا ہے کہ میں نے سیاست جو ہے وہ بچپن سے سیکھی۔ وہ ایسا کہ جیسے میں جب کلاس 5 میں پڑھتا تھا تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آزاد کشمیر کو لوگ بہت لینڈ لارڈ نہیں ہوتے، عام ظاہر ایک زمیندار لوگ ہیں، تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم دن کو میں اسکول میں جاتا تھا اور واپس آتا تھا، اس دوران اس حلقہ انتخاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مرکزی نائب صدر آزاد کشمیر سردار امجد یوسف صاحب پہلی دفعہ تشریف لائے، تو یہاں کے جو معتبر شخصیات جو امجد یوسف صاحب کی کمپین کرتے تھے تو وہ ایسا کرتے تھے کہ ہم نوجوان نہیں ہے، ہم اس دوران بچے تھے، تو میں اپنے اسکول میں جاتا، واپس مدرسے سے آ کے اپنی بھینسوں بکریوں کے ساتھ چلا جاتا، گھاس وغیرہ زمینداری کو دیکھتا، تو واپس شام کا وقت ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ مارتے ہوئے اس کا پرچم اٹھائے، جیو بھٹو کا نعرہ لگایا، تو سیاست کا شوق مجھے وہاں سے آیا۔ جہاں تک آپ نے بات کی فلاحی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جس کا ایمان زندہ ہے، جو مسلمان ہے، وہ فلاحی کاموں کے بغیر ادھورا ہے۔ وہ ایسے کہ میرے دادا نمودار ایوب خان مرحوم نہ تو کوئی بہت بڑے بزنس مین تھے، وہ ایک فلاحی انسان تھے۔ میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے سیاست اور فلاحی کام جو ہیں وہ اپنے گھر سے، مجھے وراثت سے یہ حاصل ہوا۔ میں نے کراچی میں بھی اپنی ایک فاؤنڈیشن بنائی، اپنے نام کے ساتھ اپنے دادا کا نام لازم رکھا، نعمان ایوب فاؤنڈیشن، جس کے ذریعے میں نے سندھ میں جو بھی سیلاب سے متاثرین لوگ تھے تو ان کے لیے راشن، ان کے لیے لباس اور نقدی رقم بھی اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے تھا، ان کی مدد کی میں نے۔ اسی طریقے سے اب میں اس کو آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ آپ سیاست میں کب سے ہیں؟ 2011 سے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھاما اور آج تک تھاما رکھا، اور میں اپنی پارٹی قیادت پاکستان، سندھ اور آزاد کشمیر کی مرکزی قیادت کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری خدمات کو نظر انداز نہیں کیا اور مجھے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ کراچی ڈویژن پیپلز یوتھ آرگنائزیشن منتخب کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیوں جوائن کی؟ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنی فیملی کو پاکستان پیپلز پارٹی میں دیکھا، سو اس وجہ سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھاما تو اس کو لے کے چلتے چلتے آگے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور پڑا، جمہوریت کی خاطر شہادت دے دی، لیکن عوام کی خدمت میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ ایسے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو عوام کے لیے شہید ہو گئی، لیکن ان کا منشور، ان کا مشن آج بھی ان کے بیٹے اور محترم جناب آصف علی زرداری صاحب اور محترم میرے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بھی اس کو لے کر چل رہے۔ سو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میری آنکھیں بند ہوتی تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہوں گا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ سردار امجد یوسف کی سرپرستی، ان کی گائیڈ لائن کے مطابق میں امید کرتا ہوں کہ وہ میری پوری مدد کریں گے۔ پوری آزاد کشمیر میں اپنی اس فاؤنڈیشن کو رجسٹرڈ کرانے جا رہا ہوں، اور اس
کا جو سٹارٹنگ ہے وہ میں اپنی یونین کونسل سے لوں گا، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ ایک بہترین خلید رمن کے اندر سائنس جو نرسری ٹو انٹرمیڈیٹ جی پلس ٹیکنیکل ایجوکیشن فراہم کرے گا. اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو وہ فیس ادا کر کے پڑھ سکتا ہے، اگر کسی کے پاس فیس نہیں ہے تو وہ مفت تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جس میں میرا کوئی احسان نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ کوئی انسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو وہ میرا ذاتی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ وہ پبلک کا ہے، وہ عوام کا ہے. کیونکہ ایک غریب آدمی بھی اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ بھی پیسے دیتا ہے، اس کے بھی ٹیکس ہے. سو انشاءاللہ سیاست بھی کروں گا. اگر مجھے میرے حلقہ انتخاب نے مجھے کہا کہ آپ کو آنا چاہیے تو میں ضرور سیاست میں بھی آؤں گا. یہ تھے ہمارے سردار نعمان، جن کی بہت ہی خوبصورت سوچ ہے. تو ناظرین اب ہمیں دیں آپ اجازت، ہم دوبارہ اس سوچ چینل پر آپ کے ساتھ دوبارہ جڑیں گے کسی نئے شخص کے ساتھ.